آج ہم مولانا روم کی غزلوں کا مطالعہ شروع کرنے کی مطالعے کی نشستیں شروع کریں گے، اور کچھ تمہیدی کلمات ضروری معلوم ہوتے ہیں کہ دیوان شمس کے بارے میں کہہ دیا جائے۔ دیوان شمس مولانا کی غزلوں اور نظموں کا مجموعہ ہے اور بہت ضخیم مجموعہ ہے۔ تو ایک پہلی بات تو یہ کہ ہماری پوری شعری روایت میں کم از کم 2 روایتوں کے بارے میں یقین سے کہہ سکتا ہوں، اور تیسری روایت کے بارے میں اس کے تراجم وغیرہ دیکھ کر یہ عرض کر سکتا ہوں کہ پوری شعری روایت میں کوئی چیز دیوان شمس کے سوا ایسی نہیں ہے جس کے بارے میں یہ کہا جا سکے کہ ورائے شاعری چیزیں دیگر ہست۔ کوئی بھی نہیں، نہ حافظ نہ کوئی بھی نہیں، مطلب کسی شعری کلام کے بارے میں یہ لقب استعمال کرنا جزوی طور پر بھی غلط ہوگا، جو یہاں حرف پر صادق ہے کہ برائے شاعری چیزیں دیگر ہست، کہ یہ دیوان شمس جو ہے وہ شاعری سے ماورا کوئی اور شے ہے۔ اب اس کا کوئی اور شے ہونا ہم 2 پہلوؤں سے اپریشیٹ کر سکتے ہیں، 2 پہلوؤں سے سمجھنے کی ادھوری مگر مؤثر کوشش کر سکتے ہیں۔ وہ یہ کہ ہر بیان کی طرح شاعری بھی ایک نظام ادراک اور ایک نظام اظہار کا مجموعہ ہوتی، تو جو قسمیں ادراک پر وارد ہوتی ہیں یا جو انواع اظہار کی ہوتی ہیں ان کی طرف ہم نہیں جاتے، لیکن ہم کہہ رہے ہیں کہ ادراک اپنی تمام قسموں میں سے کچھ خاص اقسام کے ساتھ، اور اظہار اپنے تمام انواع میں سے کچھ انواع کے ساتھ یہ جہاں مل جاتا ہے اور مل کر ایک واقعہ اور ایک بیان بن جاتا ہے، تو اگر ہم شاعری بھی اسی بیان کو کہتے ہیں جو ادراک اور اظہار کی عینیت سے وجود میں آتا ہے، جس میں ادراک کے بھی خاص پیٹرنز ہیں جو دیگر بیانات سے اسے مختلف کرتے ہیں، اور اظہار کے بھی مخصوص اسالیب ہیں جو اظہار کی دیگر غیر شاعرانہ انواع سے اسے ممتاز کرتے ہیں، وہ واضح ہیں سب۔ تو کسی بھی اہم شاعر کو دیکھنا ہو تو یہ دیکھنا چاہیے کہ اس کے یہاں مضمون بندی اور معنی آفرینی کا نظام کیسا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ معانی اور مضامین کے اظہار میں اسے زبان پر، الفاظ پر کتنی قدرت ہے۔ تو معانی پہ تسلط ہونا، الفاظ پہ قدرت ہونا، اس معیار سے کسی شاعر کا بڑا چھوٹا ہونا طے ہوتا ہے۔ تو اگر اس زاویے سے گو کہ میں دیوان شمس کو ایک ایسی چیز سمجھتا ہوں کہ آپ نے اعلیٰ درجے کی شعری تربیت پائی ہو، اعلیٰ درجے کی، اور آپ اپنی شعری روایت کے فہم اور ذوق میں بہت امتیاز بھی پیدا کر چکے ہوں، تو وہ سب چیزیں دیوان شمس کا مخاطب اور قاری اور سامع بن کر ہیچ لگنے لگتی ہیں۔ یعنی یہ اتنی بڑی بات، اس کو میں اور واضح لفظوں میں اگر عرض کروں کہ اگر آپ نے فردوسی اور حافظ ایسے لوگوں سے شعر پڑھنا، سمجھنا اور اسے چکھنا سیکھا ہے،
تو اتنے بڑے استادوں سے سیکھی گئی شعر فہمی، شعر شناسی اور ذوق شعر دیوان شمس کے آگے ایک ایسا پنجرہ محسوس ہوتا ہے جس میں آپ سیمرغ کو قید کرنے کی ضد کر لیں۔ تو جو آپ نے شاعری سے سیکھا ہے، جو آپ کا لفظ کے تخلیقی استعمال اور فنی استعمال کے بارے میں دستیاب علم ہے، جتنا کچھ آپ شاعری میں معنی کی بناوٹ اور مضمون کے بہاؤ اور تصویر کی تخلیق سے جتنا بھی چاہے واقف ہو چکے ہوں، آپ ہومر وغیرہ سے ان تمام مسائل کو سمجھ چکے ہوں، لیکن دیوان شمس کے آگے آ کے یہ لگتا ہے کہ میں اس دبستان میں داخلے کی کوالیفیکیشنز ابھی پوری کروں گا۔ مطلب پورا آپ کا علم شعر، ذوق لفظ، فہم معنی، وہ سب یہاں بہت کمتر اور بہت چھوٹا لگنے لگتا ہے۔ یہ بات میں پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، پورے یقین سے کہہ رہا ہوں۔ تو مولانا کا ایک مزاج ہے جو ان کی مثنوی سے بھی ظاہر ہے اور ان کے دیوان سے زیادہ ظاہر ہے، وہ یہ ہے کہ یہ ان کے یہاں معنی میں حرکت کا جو پورا انداز ہے وہ ذہنی نہیں ہے۔ مطلب یہ جس معنی کو تخلیق کرتے ہیں یا جس معنی کو اظہار دیتے ہیں، اس معنی کی تشکیل میں کار فرما عناصر میں ذہن کی مداخلت کم سے کم ہوتی ہے۔ مطلب مولانا میں ایک عجیب ہیبت ناک اور مبہوت کر دینے والی انفرادیت ہے، خصوصاً دیوان شمس میں، کہ ان کا نظام معنی ذہن پر حاکم تو ہے لیکن ذہن میں تشکیل نہیں پاتا۔ ان کا جو یہ جن معانی کو تصویر کرتے ہیں وہ تخیل کو، یعنی تخیل کہتے ہیں معنی کو صورت دینے یا صورت کو ری فارم کرنے والی قوت، تو یعنی صورت، تخیل کہتے ہیں ذہن میں موجود ایک اعلیٰ درجے کے مصور کو۔ تو جس طرح مولانا معانی کو تصاویر بناتے ہیں، وہ صاف لگتا ہے کہ یہ تخیل کے بس سے باہر کی نقاشی ہے، یعنی اس نقاشی میں منہ قلم جو استعمال ہوا ہے وہ نہیں ہے جو تخیل کی تاریخ میں مشترک چلا آ رہا ہے۔ یعنی تخیل کی تصویریں مختلف ہوتی ہیں لیکن اس کا منہ قلم ایک ہی ہے۔ تو ان کی بنائی ہوئی تصویریں تخیل سے مطلب ایک فاتحانہ مناسبت تو رکھتی ہیں، لیکن تخیل کے ساتھ کوئی واقعاتی اور فنی نسبت نہیں رکھتی۔ مطلب ان کی تصویروں کو تخیل سے بنی ہوئی امیجز کے قوانین پر پرکھا نہیں جا سکتا، ان کے شعر کی آواز کو عروض سے سیکھے گئے شور شرابے سے اپریشیٹ نہیں کیا جا سکتا۔ مطلب ان کی ہر چیز انتہائی منفرد ہے۔ مطلب انفرادیت کا لفظ بھی چھوٹا سا لگنے لگتا ہے، یہ لگتا ہے کہ یہ کل انسان کا ادراک ہے، یہ کل انسان کا اظہار ہے، اور کل انسان کون ہے؟ جو مطلب حق کی نسبت کے علاوہ کسی بھی نسبت کو نہ اپنے شعور میں رکھتا ہے نہ اپنے وجود میں رکھتا ہے۔ تو کل انسان کا ادراک، کل انسان کا اظہار ہے یہ، اور یہ جملہ بہت زیادہ نرم کر کے بھی کسی بھی شاعر کے بارے میں استعمال نہیں کر سکتے کہ یہ کل انسان کا ادراک و اظہار ہے۔
ٹھیک ہے. اور مطلب یہ کہ یہ فہم سے پہلے کے فہم کے وجود میں آنے سے پہلے کے معانی ہیں، یہ آنکھوں کی پیدائش سے پہلے کے مناظر ہیں، اور یہ دل کی سانسیں چلنے سے پہلے کے احوال ہیں. یہ جو ایک ان میں ایک مطلب ازلیت اور ابدیت کی پرچھائی رکھنے والا جو قدامت کا عنصر ہے، وہ مولانا کے علاوہ کہیں دیکھنے کی کوشش کرنا اپنے آپ کو سراب کے پیچھے دوڑانا ہے. ٹھیک ہے. میں اردو اور فارسی شاعری کو میرا خیال ہے کہ الف سے یہ تک جانتا ہوں. تو یہ پوری روایت جو ہے بچوں کی ایک روایت ہے مولانا کے آگے، اور مطلب کہ جو مطلب ان کے بنائے ہوئے معانی سے مانوس ہو سکنے کی کوشش کا بھی ذہن میں کوئی تصور نہیں ہے. ان کے احوال سے خود کو متاثر کر لینے کی تمنا کا بھی کوئی نظام قلب میں موجود نہیں ہے. یہ اپنا اظہار، اپنا ادراک، اپنی اپریسیشن، اپنا دیدار، اپنی تحویل کا پورا عمل یہ اپنے ساتھ لے کر آتے ہیں. مطلب مولانا کی شاعری کیسے پڑھنی ہے یہ آپ کسی بھی کتاب سے نہیں سیکھ سکتے. یہ مولانا ہی آپ کو سکھائیں گے کہ مولانا کو کیسے پڑھنا ہے. یا کوئی ایسی انفرادیت ہے کہ ایک شخص معنی کے ذہنی حدود کو توڑ چکا ہے، یعنی معنی کی صورت مدرکہ کے پورے نظام کو غارت کر کے اٹھتا ہے. ٹھیک ہے. اور ایک آدمی لفظ کی پوری روایت اظہار کو بہت دست حقارت کے ساتھ جھٹک کر لفظ کو استعمال کرتا ہے. ایک آدمی لفظ کی فنی، تکنیکی، تخلیقی کسی بھی طرح کی بندش کا قائل ہی نہیں ہے. ایک آدمی لفظ اپنی جس سوانح سے بھرا ہوا ہے، یہ آدمی اس سوانح کی طرف اچھٹتی ہوئی نگاہ بھی نہیں ڈالتا. یہ لفظ کو غلاموں کی طرح استعمال کرتا ہے، جو اس کے معارف کا بار، اس کے احوال کا سامان جو ہے وہ اٹھا کر چلتے ہیں. لفظ کی اس کے علاوہ کوئی اہمیت نہیں کہ یہ معانی کے تموج سے پیدا ہوتے چلے جانے والے بلبلے ہیں. لفظ کو اس حد تک پہنچا دینا، یہ میں نہیں سمجھتا کہ دنیا کی پوری روایت اظہار میں کوئی آدمی مولانا کے علاوہ پیش کیا جا سکتا ہے. دیوان شمس کے پہلو سے عرض کر رہا ہوں. تو اب اس آدمی کو ہم پڑھنے چلے ہیں، اس کتاب کا ہم اپنے بس بھر مطالعہ کرنے کی کوشش کرنے چلے ہیں کہ جس کا جہان معانی بالکل الگ ہے، جس کی کائنات اظہار بالکل الگ ہے، جس میں معنی کو اپنی زیادہ سے زیادہ خالص حیثیت میں ہے، اور لفظ جو ہے وہ بہت زیادہ سے زیادہ ورجن حالت میں ہے. اور مولانا لفظ اور بیان اور اظہار اس سب پر اور ادراک اس سب پر کوئی منطقی اور فنی اور تکنیکی قید قبول ہی نہیں کرتے. یعنی بعض مرتبہ آدمی کہتا ہے یار یہ لفظوں کو کیسے توڑ مروڑ رہے ہیں، تو وہ لفظوں کو کے کان اینٹ کر اسے معنی کی سرگوشی سنوا رہے ہیں. مطلب ان کا لفظوں کو بالکل مطلب ویسے ہی کہہ رہا ہوں شدت بات میں پیدا کرنے کے لیے کہ لفظوں کا غلط استعمال بھی معنی کی تشکیل کے لیے لازمی ہوتا ہے. مطلب مولانا یہ بتاتے ہیں کہ لفظ کو بالکل لفظ کو وہ گرائنڈ کر دیتے ہیں.
تو اسی وجہ سے مولانا کے یہاں الفاظ اپنی انفرادی حیثیت میں جو ہے وہ کم استعمال ہوتے ہیں، الفاظ بالکل معانی کے متحرک نقش قدم ہیں، تو یہ کمال ہے۔ اور دوسرا یہ کہ مولانا کے یہاں معانی، مطلب یوں سمجھیں کہ مولانا کے یہاں معانی احوال بن کر اظہار پاتے ہیں، یا مولانا کے یہاں معانی اصل میں احوال ہیں۔ تو معنی اور حال کو بالکل یکجان کر دینا اور اس انداز سے انہیں، یہ عین یکدیگر بھی نہیں ہے، یہ کوئی عینیت حقیقی ہے جس کے یہ دو اجزاء ہمیں ان کے یہاں ایک ہی بیان سے منتقل ہوتے ہیں۔ آپ سمجھیں نا، عین یکدیگر ہونے کے لیے معنی اور حال کی کسی اعتباری دوئی کو ماننا پڑتا ہے نا کم از کم۔ تو مولانا کا معنی خیزی، معنی آفرینی کا نظام ایسا ہے کہ اس میں لگتا ہی نہیں ہے کہ معنی اور حال میں اعتباری دوئی اور مغایرت کا بھی کوئی امکان ہے۔ تو مولانا کے یہاں معنی ایک ایسی وجودی اٹھان کی طرح، ایک ایسی وجودی تکمیل کی طرح اپنا اظہار کرتے ہیں کہ جس کے لیے ذہن پہ بھروسہ نہیں کیا جا سکتا، جس کے لیے صرف احساسات پر قناعت نہیں کی جا سکتی، جس کے لیے معانی کے لیے پیٹنٹ ہو جانے والے الفاظ پر تکیہ نہیں کیا جا سکتا۔ سارا نظام لسانی، تمام نظام ادراک اور تمام در و بست احوال ان کا اپنے جز میں پیور ہے، منفرد ہے۔ ان کی انفرادیت دوسرے سے مختلف ہونے میں نہیں ہے، یہ تو چھوٹے لوگوں کی انفرادیت ہوتی ہے۔ ان کی انفرادیت ایسی ہے جیسے خالص کی انفرادیت ملاوٹ زدہ چیزوں کے مقابلے میں، مطلب ان کو پڑھتے ہی لگ جاتا ہے کہ ان کے سوا ہر بیان میں کچھ نہ کچھ ملاوٹ اور ناتمامی ضرور ہے۔ مولانا کے ہاں یہ احساس کہیں بھی نہیں ہوگا کہ ان کے بیان کے کل میں کوئی ملاوٹ ہے یا کوئی کسر رہ گئی ہے، کوئی ناتمامی ہے۔ تو جو لوگ مطلب بڑی شاعری کو پڑھنے کا ذوق اور تربیت رکھتے ہیں وہ یہ بات اچھی طرح سمجھتے ہوں گے کہ معنی میں سے ناتمامی کا عنصر نکالنا، معنی میں سے غیر معانی کی آمیزش کو الگ کر دینا، یہ تقریباً ناممکن کام ہے۔ یعنی معنی اپنے غیر کی آمیزش کے بغیر ذہن میں صورت پکڑتا ہی نہیں ہے۔ ذہن کس کو کہتے ہیں؟ معنی کا البم۔ تو معنی اور اس کی صورت اس کی ذہنی صورت آئیڈینٹیکل تھوڑی ہے۔ تو معنی ملاوٹ پکڑ کر ذہن کی گرفت میں آتا ہے، مولانا اس ملاوٹ کو زائل کر کے معنی کو ذہن کا کفیل بناتے ہیں، اس کی گرفت میں نہیں آنے دیتے۔ یہ مطلب بہت خاص کمال ہے، اور میں مطلب اس بات کو یعنی کہ ذہن جس یقین پہ شانت ہو جاتا ہے اس یقین کے ساتھ بھی کہہ سکتا ہوں، اور جذبہ جس تموج میں طمانینت پاتا ہے اس جذبے کے، اس تموج کے ساتھ بھی کہتا ہوں کہ مولانا کا حرف حرف ان اوصاف کا گواہ ہے، دیوان شمس کا حرف حرف ان اوصاف کا گواہ ہے۔ اس کو پڑھو، اس کو سیکھو، اس کی بنائی ہوئی فضا میں رہو تو تمہیں کل انسان سے اپنی نسبت کے راستے کھلتے ہوئے نظر آئیں گے، اور جو وجود میں پستی مسلط ہو گئی ہے اور شعور میں جس گراوٹ نے گھر کر لیا ہے، بخدا یہ کلام اس پستی اور اس پسماندگی اور اس گراوٹ کا شافی علاج ہے۔ تو
یہ سمجھتے نہیں ہو، مطلب کون ہے جو یہ نہ چاہتا ہو، کون ہے جو یہ نہ مانتا ہو کہ ہمارا سب سے بڑا مسئلہ یا ہمارا سب سے بڑا فوری مقصود یہ ہے کہ ہم کل انسان کے فعال مظاہر بن کے رہیں، ہم کل ابدیت کے فعال نمونے بن کے رہیں۔ یہ ذمہ داری اگر پورا کرنے کا اپنے مقدور بھر شوق ہے تو دیوان شمس تو پیروں کا پیر ہے، رہنماؤں کا رہنما ہے۔ یہ مطلب کون شاعر ایسا ہے جس نے احساسات کی سطح کو خیالات سے، جس نے مجذوبیت کو عرفان سے برتر کر کے دکھایا ہے؟ مطلب یہ معارف بیان کرتے ہیں مجذوبانہ وفور کے ساتھ، یہ اپنی مجذوبیت کا اظہار کرتے ہیں عارفانہ شکوہ کے ساتھ، اور یہ دونوں کسی بھی مرحلے پر ایک دوسرے سے الگ نہیں ہوتے۔ یہ نہیں کہ تکے میں کہیں ہو گیا، یہ ان کا خاصہ ہے، یہ مطلب کہیں بھی الگ نہیں ہوتے۔ ہر مضمون میں ایک جذب ہے اور ایک عرفان ہے، اور بیان ایسا ہے کہ وہ اس جذب اور اس معنی میں موجود عرفان اور احساس اور احوال میں حاضر جذب کی سطح بلند کر کے انہیں یکجان کر دیتا ہے۔ کمال ہے۔ تو خیر دیوان شمس کے اور بھی مطلب یہ بڑی شاعری کس لیے کہی جاتی ہے، اس پہ انشاءاللہ اگلی نشستوں میں ہم اس سوال کا جواب دیں گے کہ دیوان شمس بڑی شاعری کن معیارات پہ سمجھی جاتی ہے۔ ایسے ہی ایک مطلب خوش طبعی کے طور پہ عرض کر رہا ہوں کہ ایک صاحب تھے، بہت پہلے کی بات ہے، میرا خیال ہے کہ سن 86-87 کی بات ہوگی۔ تو ایک بڑے باذوق آدمی، بہت بزرگ دوست ہمارے، وہ پوچھنے لگے کہ یار تم کوئی ایسا شعر سناؤ جس سے سنتے ہی پتہ چلے کہ کل معنی یہ ہوتے ہیں، معنی اپنی کلیت کے ساتھ بیان ہو جائیں، نہیں جو سب سے زیادہ مکمل معنی کا شعر ہے کوئی وہ سناؤ۔ تو وہ کچھ توقع کر رہے تھے بے دل سے سنا دیں گے یہ سب۔ تو میں نے انہیں اچانک مجھے سوجا، ظاہر ہے اس سوال کا سامنا بھی نہیں ہوا تھا، تو اچانک سوجا تو مولانا کا ایک شعر بالکل سادہ، بالکل کہ انجیر فروش را چے بہتر، انجیر فروش را چے بہتر، انجیر فروشی ہے برادر۔ کہ انجیر فروش کے لیے کیا بہتر ہے؟ تو ظاہر ہے انجیر فروشی کرتا رہے یہی بہتر ہے۔ ایسے مکمل معنی کا شعر، یہ مکمل معنی نہیں ہے، اب آپ اس کو انسان کی کسی بھی سچویشن پر اپلائی کر دیں، انسان اور اس کے آئیڈیل کے درمیان نسبت کے کسی بھی زاویے سے اس کو اپلائی کر دیں تو یہ احاطہ کر لے گا، انسان اور اس کی ہر سچویشن کا یہ شعر احاطہ کر لے گا۔ یہ اخلاقی بات بھی ہے، یہ عرفانی بات بھی ہے، یہ میٹا فزیکل اسکیم آف انسان بھی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ جس پہلو سے بھی انسان کو آپ دیکھیں گے اس کے بارے میں مکمل ترین مضمون ہے۔ تو حرف آخر کہتے ہیں، مولانا جہاں بھی بات کریں گے وہ حرف آخر ہوگی، مطلب اس پہ نہ اس کے حال میں ہم مزید شدت پیدا کر سکتے ہیں، نہ اس کے خیال میں ہم مزید بلندی یا پھیلاؤ پیدا کر سکتے ہیں، نہ اس کی جہت قال میں ہم اپنی کسی زباں دانی اور لغت شناسی کا مظاہرہ کر سکتے ہیں۔ تو بسم اللہ کرتے ہیں۔ یہ غزل ہے دیوان شمس کی غزل نمبر 2500۔ یہ غزل میں نے ہی منتخب کی ہے اس نیت سے بھی کہ شروع ذرا آسان غزلوں سے کریں،
تھوڑا مانوس ہوتے ہوتے پھر اوپر چلیں۔ تو یہ مولانا کی آسان غزل ہے، مطلب مضمون کے اعتبار سے بھی، اور اس میں احوال میں بھی رفت پر واقع وہ پیچیدگی بیان نہیں ہوئی ہے کہ جو اگر ہم پہلے قدم پہ اس کی طرف اٹمپٹ کریں تو یقیناً ناکام ہو جائیں گے۔ تو تھوڑا سا یہ سیڑھیاں جو مولانا نے خود ہی بنائی ہیں، اس کا یہ پہلا وہ ہے، کیا نام ہے، پہلا زینہ ہے۔ چہ افسردی دراں گوشہ چرا تو ہم نمی گردی، چہ افسردی دراں گوشہ چرا تو ہم نمی گردی، مگر تو فکر منحوسی کہ جز بر غم نمی گردی۔ اب یہ بہت بڑے وہ مطلب اعتماد کی بات ہے۔ فکر منحوس شاید ہی کبھی پڑھا ہو آپ نے شاعری میں، اور کیسے عجیب طرح سے منحوس بھی کہہ دیا، بڑا مطلب، اور بالکل جیسے کھپا دیا، اور ہماری ہی فکر کو منحوس کہہ رہے ہیں اور ہم ہی سے صدقنا کہلوا رہے ہیں۔ یہ کمال ہے نا، کہ یہ جو غزل ہے اس کا بیسک تھیم ہے انسانی خودی کے، کائنات کے ریفرنس سے، انسانی دنیا کے ریفرنس سے انسانی خودی کے آئیڈیل حدود، کہ تو کیا یہ سکڑا پڑا ہوا ہے ایک کونے میں، اب دراں گوشہ کہا ہے۔ دراں گوشہ یہاں پر تحقیر کے لیے، تو کیسے زباں دانی کا ہم کوئی تصور ہی نہیں کر سکتے مولانا کے ہاں زباں دانی کی اس سطح کو فعال دیکھے بغیر۔ اب میں کوئی کتاب سے پڑھ کے تھوڑی کہہ رہا ہوں، مجھے تو کسی کتاب نے نہیں بتایا کہ حرف تحقیر بھی ہو سکتا ہے۔ تو اب یہ، اور میں حالانکہ زیادہ کمال ہوتا ہے کے مقابلے میں، کو تو لوگ کرتے ہیں حرف تحقیر کے، انہوں نے کو بھی لپیٹ لیا کہ یہ جو یہ ہے یہ تو ہے گھٹیا، لیکن وہ تو چلو کچھ اچھا ہے نا، ہم تو اس صورتحال میں رہتے ہیں۔ انہوں نے کہا نہ تمہارا یہ کسی کام کا ہے، نہ تمہارا وہ کسی لائق ہے، نہ کچھ معنی رکھتا ہے، نہ کچھ حیثیت رکھتا ہے۔ اب دیکھیے کہ تو اس گوشے میں، لفظی ترجمہ یہ ہے کہ تو اس گوشے میں کیوں سکڑا بیٹھا ہے، سر نیولائے پڑا ہوا ہے، بلکہ میر کی اصطلاح میں منکری سی مارے بیٹھا ہے اس گوشے میں جو تاریک بھی ہے، ٹھنڈا بھی ہے، اور جیسے نابیناؤں کے رہنے کے لیے بنایا گیا ہے وہ گوشہ۔ چرا تو ہم نمی گردی، تو ایک ایول اسٹلنس میں خود کو سکیڑے بیٹھا ہوا ہے، تو بھی حرکت کیوں نہیں کرتا ہے۔ اس کا جو چرا تو ہم نمی گردی، اس کے دو معنی ہیں۔ وہ پہلا جو سامنے کے معنی ہے وہ یہ ہے کہ تو بھی، ہم بمانی بھی، کہ تو بھی حرکت کیوں نہیں کرتا، تو بھی یہاں سے چل کیوں نہیں پڑتا، تو بھی اپنے اس تعطل اور سکتے کو ختم کیوں نہیں کرتا۔ دوسرا مطلب ہے جو ذرا بعید ہے کہ تو بھی نہیں ہو پاتا، چرا تو ہم نمی گردی، کہ تو یہاں گردیدن، پہلے میں گردیدن کا مطلب ہے گھومنا، چلنا، حرکت کرنا، یہاں گردیدن کا مطلب ہے بودن، ہونا، ہو جانا۔ گردیدن کہتے ہیں ایک حال سے دوسرے حال کا حامل بن جانا، ایک حال سے دوسرے حال کو منتقل ہو جانا، ٹھیک ہے، دونوں معنوں میں گردیدن استعمال کر دیا، ٹھیک ہے نا۔
تو اب ہم کا مطلب ہے بھی. اب بھی میں یہ کہ بھی کسی کی طرح ہوتا ہے نا، کسی کے ساتھ ہونے کے لیے یہ حرف ہے کہ اور لوگ چل رہے ہیں تو بھی چل. تو ایک تو یہ کہ یہ پوری جو کائنات ہے، یہ پورے انفس و آفاق ایک حرکت اور ایک بہاؤ کے ساتھ اپنے آبجیکٹس کو قافلہ بنائے ہوئے لیے جا رہے ہیں. تو اس گوشۂ عدم اور گوشۂ نحوست میں سکڑا جکڑا پڑا ہے، تو بھی اس قافلے کے ساتھ شامل ہو جائے. کیا قافلہ جاتا ہے تو بھی جو چلا چاہے. تو ایک تو یہ ہو گیا. دوسرا عجیب مطلب ہے، کیا کہنے، کہ تو اپنے آپ میں سکڑا ہوا ہے، اسی وجہ سے تو نہیں بن پا رہا. یعنی تو بننے کے لیے اپنے آپ سے نکلنا، اپنی حالت انا سے کسی اور حالت بے خیشی میں منتقل ہونا ضروری ہے. تو من کی طرح سمٹا سکڑا ہے تو کیوں نہیں بنتا؟ ٹھیک ہے نا. تو اپنے ہونے کے گواہ اپنی انا کی زنجیروں سے نکل کر کیوں نہیں فراہم کرتا؟ تو دونوں میں آپ سمجھ گئے نا، دونوں اس میں کوئی تکلف کا مطلب نہیں ہے، کوئی زور لگا کر مطلب نہیں نکالا. یہ صرف دکھایا ہے کہ ایک آدمی، یہ ہم تو بالکل حرف ربط ہے، حرف جار سا ہے، اس کو اتنی بلندی پہ استعمال کرنا کہ اس کے نچلی طرف بھی ایکسپریس ہو جائے اور اس کی اعلیٰ جہت بھی اظہار پا جائے. تو مگر تو فکر منحوسی، یعنی پہلے مصرے میں سچویشن بتا دی، اب کہہ رہے ہیں کہ مگر مشورہ بھی پہلے مصرے میں دے دیا، لیکن یہ کہہ رہے ہیں کہ تو یہ سب مشورہ کہاں سنے گا. تیرے لیے تو میرا یہ مشورہ اس طرح کا ہے کہ میں تتلی کو کہوں کہ تو آگ میں پروان چڑھنے والا سمندر بن جا. تو ظاہر ہے کہ تتلی کے سامنے آپ جتنی بھی موٹیویشن کریں وہ آگ میں تو چھلانگ نہیں لگائے گی. آپ سمندر جو کیڑا ہوتا ہے وہ اسے دکھا بھی دیں تو وہ اس کی طرح تھوڑی بننا چاہے گی. ٹھیک ہے نا. تو کہہ رہے ہیں کہ اب تو، لیکن مجھے معلوم ہے کہ تجھ پر میری یہ بات کوئی اثر نہیں کرے گی. مگر کسے کہتے ہیں؟ مگر کے معنی کیا ہیں؟ ہاں، فارسی میں زیادہ تر شاید کے معنی میں ہوتا ہے، لیکن یہاں دونوں معنی ہیں کہ شاید مائل بیقین کو مگر کہتے ہیں. شاید کی دو قسمیں ہوتی ہیں نا، ایک مائل بشک، ایک مائل بیقین، تو اس کو کہتے ہیں مگر، شاید. اور ایک یہ لیکن، یعنی حرف استثناء آ گیا کہ بات تو میں نے تیرا مرض بھی تشخیص کر لیا، جو دوا چاہیے تھی وہ بھی تجویز کر دی، بلکہ اس اپنے نسخے میں 2 دوائیں لکھ دی ہیں. تو لیکن تو فکر منحوس ہے، مگر تو فکر منحوس ہے، اے گوشۂ ظلمت میں ایک شیطانی یخبستگی کے شکار چمگادڑ کی سطح وجود رکھنے والے. تو فکر منحوس ہے، تجھ پر یہ سب کیا اثر کرے گا؟ تو مگر تو فکر منحوس ہے جو سوائے غم کے کسی طرف نہیں لپکتی، وہ صرف غم کے گرد چکراتی رہتی ہے. برغم گردیدن یعنی غم ہی کے گرد چکر کاٹتے رہنا، غم ہی سے وابستہ رہنا، غم ہی کو اپنا مقصود بنائے رکھنا. ٹھیک ہے.
اچھا پڑھیں گے اسی طرح، یہ کوئی کوشش نہیں کریں گے کہ ایک دن میں ایک غزل ختم ہو جائے، ہو سکتا ہے کہ ایک نشست میں ایک شعر بھی پورا نہ ہو پائے، ٹھیک ہے بھائی؟ تو یہ تاکہ کچھ تسکین ہو نا کہ ہم بڑا کلام پڑھ رہے ہیں۔ اب یہ آسان اور مولانا کے معیار سے تھوڑی اتری ہوئی غزل کا عالم ہے۔ یہ بالکل آسان غزل ہے، آگے دیکھیے گا۔ اب اس میں ایک چیز دیکھ لیں، پہلا مصرع تو ہم نے اپنے بس بھر اپنی بذات کے مطابق کھولا۔ فکر منحوس کو ذرا سمجھیں اور محسوس کرنے کی کوشش کریں۔ فکر منحوس اس میں بہت کلیدی ترکیب ہے، یعنی کہ اس شعر میں پورا جو احساسات اور سمجھنے کا جو پورا دائرہ بن رہا ہے اس کا مرکز ہے فکر منحوس۔ اس کو مطلب سمجھے بغیر اور اس کو ایکسپیرینس میں لائے بغیر۔ اچھا مولانا کو سمجھنا لغو عمل ہے اگر وہ ایکسپیرینس نہ بن پائے، یعنی مفہوم ایکسپیرینس نہ بن پائے تو آدمی نے مولانا کی بات گوشے کر کے ساتھ سنی ہے، بہرے کانوں کے ساتھ سنی ہے۔ تو یہاں فکر منحوس کیا ہے؟ ایک تو صاف ایک منحوس لعنتی فکر، جو چاہے برا لفظ استعمال کر دیں منحوس کے، سب ٹھیک ہے۔ اس کو فکر کیوں کہا؟ پہلے تو یہ کہ اسے فکر کس لیے کہا، جو افسردہ پڑا ہوا ہے، ٹھیک ہے؟ اور پھر اسے فکر کہہ کے منحوس کیوں کہا؟ مولانا سے اس طرح کے فریزز بہت وہ ہیں ثابت کہ آدمی دی دست، تو یعنی کہ آدم سعید دی دستو آدم منحوس فکر است۔ اس پہ ذرا غور کریں، فکر کسے کہتے ہیں؟ ابھی غیر متعلق غیر مربوط سی بات کر لیتے ہیں۔ فکر کہتے ہیں جس کا نقطۂ آغاز ادھورا علم ہو اور جس کا مرجع بھی حقیقت کو ادھورے علم کی لپیٹ میں دے دینا ہو، کہ یہ چاہتے ہیں کہ صورت کا ادھورا علم ذرا اپنا اسٹیٹس بلند کر لے اور صورت کا جال یہ حقیقت پر بھی پھینک دے اور حقیقت کو بھی صورت کی معلومیت کے ڈھب پر لے آئے۔ مطلب یہ کہ حقیقت کو بھی یہ ادھورے علم کی خوراک بنا دے، فکر اسے کہتے ہیں۔ فکر کے معنی کیا ہے؟ معلوم سے مجہول کی طرف ذہن کی حرکت، یہ کتابوں میں لکھی ہوئی ہے، ٹھیک ہے؟ تو اب معلوم تو تم نے بڑے اطمینان سے کہہ دیا، وہ معلوم اگر کمال کے ساتھ ہوتا، پختگی کے ساتھ ہوتا تو اس کا ریلیٹیو مجہول تھا ہی نہیں۔ یعنی اگر مجہول کا کوئی تصور ہے تو معلوم ریلیٹیو ہے، اعتباری ہے اور ناقص ہے۔ تو ناقص علم کی ترقی کے اسباب کرتے چلے جانا، اس کے نقص کو ہر حال میں برقرار رکھتے ہوئے، یہ عمل فکر ہے، ٹھیک ہے نا؟ ٹھیک ہے، تو اب یہ کہہ رہے ہیں کہ تو عالم مجہول کے اندھیروں کی غذا کی طرح گویا ظلمت و ضلالت کے معدے میں سکڑا ہوا محبوس پڑا ہے، اور تو کہہ رہا ہے کہ میری سمجھ میں یہ آ رہا ہے، میرا خیال یہ ہے اور میں یہ ہوں۔ تو کیا، تیری فکر کیا، تو خود اپنا ایک متعفن خیال بن کر رہ گیا ہے، یعنی تیری گرہ میں
تیرے علاوہ کوئی نہیں رہا اور تو اپنے لیے ایک سڑا ہوا تخیل ہے، تو اس کا کنٹینر ہے، اس کا حامل ہے، اس کا محل ہے۔ تو اب منحوس اگر نہیں کہیں، منحوس سے زیادہ کوئی مطابق حال لفظ ہو سکتا ہے؟ اور یہ بات یاد رکھیے گا کہ فکر کا بنیادی مقدمہ ہے کہ سبجیکٹ حقیقی ہے، آبجیکٹ نہیں، یعنی میں حقیقی ہے، یہ وہ تو آپ نہیں۔ تو فکر بہت سیلف سینٹرڈ ہوتی ہے، اور فکر جو ہے وہ ایکسٹینڈڈ سیلف ہوڈ کی کوشش ہے۔ بیج مار دیا نا کہ یہ سب تیرے اندر ہو رہا ہے لیکن تو منحوس ہے، مطلب تیری ایکسٹینشن سے عدم کا اندھیرا پھیلے گا، وجود کا چراغ کہیں نہیں جلے گا۔ آپ کبھی غور کیجئے کہ جتنی توسیع، جتنی ایکسٹینشن کی صلاحیت اندھیرے میں ہوتی ہے اتنی روشنی میں نہیں ہوتی۔ روشنی سورج سے نکل چکتی ہے، اندھیرا رات میں ہی رہتا ہے۔ اب آپ سمجھیں نا، فکر منحوس کس لیے کہا کہ تو اپنے آپ ہی میں رہتا ہے، اور تیرا اپنا آپ بھی بدترین مفروضہ ہے۔ ٹھیک ہے؟ تو کہہ رہے ہیں کہ تو فکر منحوس ہے، اور فکر منحوس ہمیشہ نہیلزم کے غم، انارکزم کے رنج اور حق ناپرستی کی کسک پر لپکتی ہے۔ یعنی اس کا جو سارا شعور فقدان ہے وہ سب کا سب خلق سے اور نفس سے وابستہ ہے، اس کی کوئی نسبت بھی حق کے غیاب کی طرف نہیں ہے، نہ حق کے حضور کی طرف ہے، نہ حق کے غیاب کی طرف۔ تو وہ شعور منحوس ہے جو حق کے ظہور کو دیکھ نہ پائے اور حق کے غیاب پر لپک نہ محسوس کرے۔ ٹھیک ہے، یہ کہہ رہے ہیں۔ اور فکر ایمانی اسی کو تو کہتے ہیں کہ حق کے ظہور و حضور سے حق کے خفا و غیاب کی طرف متحرک رہنا۔ اچھا، فکر منحوس تو منحوس اور سعد، منحوس کی جو ہے، منحوس کا ضد ہے سعید۔ تو نحس اور سعد میں کیا فرق ہے؟ ابھی لگ نہیں رہا، منحوس کا ہم نے حق ادا نہیں کیا۔ انجام کے ساتھ جوڑا جاتا ہے، چیز بیوٹی لاس ہے، وہ سعادت و شقاوت کو۔ بالکل بالکل، سعادت کہتے ہیں درست منزل کے لیے درست راستے پر ہونے کا مجموعی حال اور سچویشن، یہ سعادت ہے۔ درست منزل، درست راستہ، درست زاد سفر اور درست حالت مسافرت، یہ سعید ہے۔ ٹھیک ہے، یہ مسافر سعید ہے۔ اور نحوست یا منحوس کسے کہتے ہیں؟ کہ جو جس راستے پر قدم رکھے اس کی منزل کو غائب کر دے، جو ہمیشہ غلط منزل کی طرف یکسو ہو اور اس غلط منزل کے لیے بھی راستہ غلط چنے، یہ منحوس ہے۔ ٹھیک ہے، اور دوسرا یہ کہ جو پروڈکٹیو نہ ہو۔ سعادت پروڈکٹیوٹی ہے، جیسے کہتے ہیں الوجود خیر، کہ موجود ہونا پروڈکٹیو ہونا ہے، یعنی حالت کمال میں رہنا اور اپنی صورتحال کو بھی اس حالت کمال سے مناسبت رکھنے کے لیے بلند کرتے رہنا۔ ٹھیک ہے نا؟ اور نحوست کیا ہے؟ یہ عدم ہے، مطلب بانجھ ہو جانا، اندھا مطلب عدم ہے۔ سعادت وجود ہے، نحوست عدم ہے۔ تو کہہ رہے ہیں کہ تو فکر ہے، فکر بھی
جس درجے کی وہ بتا دیا، اور تو موجود ہی نہیں ہے، تجھے تو معدومیت کے مگرمچھ نے اپنے جبڑے میں جکڑا ہوا ہے، اور تو اس کے دانتوں کا اپنے جسم میں دھنس جانا بھی محسوس کرنے کے قابل نہیں ہے۔ مطلب تیرے اندر باہر عدم ہی عدم ہے، کیونکہ تو ذرہ برابر بھی موجود ہوتا تو مگرمچھ کے جبڑے میں ہونے کا احساس اور تکلیف تو تجھے ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور غم کہتے ہیں حالت محرومی کو۔ یہاں غم کا عام مطلب نہیں ہے کہ تو ہر وقت رونے دھونے میں لگا رہتا ہے، یا تو اذیت پسند ہے، یہ مطلب نہیں ہے کہ تو حالت محرومی میں ہے۔ یہاں غم عدم کی واحد سینسیبل ریفلیکشن ہے، ٹھیک ہے، غم کہ تو عدم سے مناسبت رکھنے والی فکر ہے، تو عدم ہی سے مناسبت رکھنے والے احساسات کا ایک مفروضے جیسا حامل ہے۔ کیا کہنے، مطلب ایسا زبردست اظہار کہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور غم کے کیا معنی ہیں؟ غم کے ایک معنی ہوتے ہیں اندھیرے کے، تو کیا عربی میں بتائیے نا، غموم وغیرہ جو آتا ہے، غموم و ہموم آتا ہے نا، غموم کا مطلب اندھیرے، تو وہ رعایت ہے اس غم میں کہ تو نحوست کے لیے اندھیرا ضروری ہے، تو اندھیرے سے بنا ہوا ہے، اندھیرے ہی کی طرف لپکتا ہے۔ کیا کہنا ہے، کیا کہنا۔ اب اس کی تفصیل عملی بتا رہے ہیں، یعنی چارٹ شیٹ ایک۔ چو آمد موسی عمراں چرا از آل فرعونی، چو آمد موسی عمراں چرا از آل فرعونی، چو آمد عیسی خوش دم چرا ہمدم نمی گردی۔ حق اور کمال اور خیر اور جمال کی کشش ایسی ہوتی ہے کہ مخاطب سے مایوسی کی حالت میں بھی وہ دعوت ضرور بنتی ہے۔ یعنی اگر آپ مخاطب سے مایوس بھی ہوں تو بھی کسی بہانے سے اس کو دعوت ضرور دیتے ہیں۔ مطلب اگر غلبہ وجود ہو تو آدمی معدومات کو بھی سامعین کی صف میں شامل کر لیتا ہے، وہ جذبہ وجود اتنا شدید ہے نا۔ تو اس پہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں تو اس سے مایوس ہوں۔ اب بتا رہے ہیں کہ یہ تیرے پاس مواقع ہیں اور تو ان مواقع سے نہیں بدلا تو میرے کلام سے کیا بدلے گا۔ تو اب چو آمد موسی عمراں، جب موسیٰ کلیم اللہ آ چکے، یہاں آمد کا مطلب ہے کہ آ چکے ہیں، کہ جب موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام آ گئے تو کیوں فرعون کی دم بنا پھر رہا ہے، تو کیوں فرعون کی فوج میں شامل ہے، تو کیوں فرعون کی امت میں گھسا ہوا ہے۔ تو نے موسیٰ کو دیکھ لیا اور فرعون کی صفوں میں کھڑا ہوا ہے، تو فرعون کے غلاموں کی صفوں میں کھڑا ہو کر موسیٰ کو دیکھ رہا ہے، مطلب طرح طرح سے اس کو دیکھ رہا ہے۔ اور چو آمد عیسی خوش دم چرا ہمدم نمی گردی، یہاں کوئی جواب ہے خوش دم کا؟ یہ شاعر واعر کیا باندھیں گے اس طرح کہ عیسیٰ علیہ السلام کو خوش دم فرمایا۔ خوش دم کیا ہوتا ہے؟ خوش، یہاں خوش اوپر کے منحوس کا ضد ہے، سمجھ گئے نا؟ خوش اور
خوشی نہیں کہہ رہا میں، خوش کہہ رہا ہوں، خوش اور منحوس نقیضین ہیں، خوش اظہار یافتہ خیر، اور منحوس اظہار یافتہ شر، عدم کے اس میں، عدم کو شر بھی کہتے ہیں، وہ خیر روایت ہے پوری۔ تو اسی خوش دم کا جو لطف ہے، سبحان اللہ لگتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے قلبی تعلق کا اور آپ کو سراہنے کا ایک ذوقی اور عرفانی دروازہ کھل گیا۔ یعنی ہم عیسیٰ علیہ السلام کو ان کے جس وصف خاص کے ساتھ مانتے چلے آ رہے ہیں، ہمارے ماننے میں ایک احوالی سی رو دوڑ پڑی۔ جیسے ہم یہ لفظ دکھا دیتا ہے عیسیٰ علیہ السلام کو مسیحائی پھونکتے ہوئے، عیسیٰ علیہ السلام کو مردوں پہ دم کرتے ہوئے، یہ فریز دکھا دیتا ہے، یہ ہوتا ہے کلام۔ تو خوش دم کا جو زندگی پھونکنے والا، یہاں خوش دم کا مطلب ہے جلانے والا، اور دوسرا مطلب کیا ہے کہ جس کا کلمہ جو خود کلمت اللہ ہے اور جس کا کلمہ بھی کلمت اللہ ہے۔ یعنی کہ انسانوں میں یہ وصف کم لوگوں کا ہے کہ ان کا اپنا کلام بھی کلام اللہ ہو، جو کلام اللہ ہی ان کا مادہ تکلم ہو، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ کلمے کا مجسمہ ہے نا، کلمہ ان میں مجسم ہے، تو وہ کلمے کے بنے ہوئے ہیں، تو جو کلمت اللہ کا بنا ہوا ہے اس کے تمام افعال و اقوال جو ہیں وہ وہی نسبت رکھتے ہیں۔ تیسرا خوش دم ہے روح کے معنی میں، روح اللہ کے معنی میں۔ عیسیٰ علیہ السلام روح اللہ بھی ہے نا، روح پھونک ہے، دم ہے، تو اس دم سے مبارک دم کیا ہوگا جو عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو پھونکا گیا تھا، یعنی جس سے عیسیٰ علیہ السلام متولد ہوئے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ سب رعایتیں اس میں ہیں، لیکن غالب رعایت یہ ہے کہ عیسیٰ خوش دم ہیں کیونکہ وہ مردے کو پھونک کر جلا دیتے تھے۔ اب مردے کی کئی قسمیں ہو سکتی ہیں، ایک موت سے مردہ ہے، دوسرا عدم سے مردہ ہے، تو وہ زندہ کر دیتے تھے، اور ان کے زندہ کرنے کی شان یہ تھی کہ وہ گویا معدوم کو موجود کر دیتے تھے اللہ کے اذن سے، ٹھیک ہے نا۔ تو خوش دم کے بڑے زبردست معنی ہیں، اور ایسا لگتا ہے بڑے شاداب معنی ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں نا اس میں کتنی شادابی ہے، کتنی تازگی ہے، کتنی پیورٹی ہے۔ خوش میں یہ سب آ جاتا ہے، سیرابی، تازگی، شادابی، رنگینی اور پیورٹی۔ تو چرا ہم دم نمی گردی، یہ اظہار کی کرامت ہے کہ عیسیٰ خوش دم، مسیح خوش دم آ گیا جب، تو اس کا ہمدم کیوں نہیں ہوتا؟ دم دونوں جگہ مشترک ہے نا، یہ سمجھنے سے اعصاب چٹک جاتے ہیں، روح کے اعصاب چٹک جاتے ہیں اگر اس جملے کو سمجھنے کی کوشش کرو، یعنی کہ روح کے اعصاب چٹک جائیں گے، تو اس آدمی کی قدرت ادراک و اظہار کا کوئی ٹھکانہ ہوگا کہ جو روح کے اعصاب کو شکستہ کر دے، بے بس کر دے۔ تو اب دیکھیں کہ عیسی خوش دم تشریف لے آئے، تو اے جرم شیار، اے غدار، اے مکار، تو ان کا ہمدم کیوں نہیں ہوا؟ یہاں دم کی رعایت سے سرشار کر دینے والی بات ہے۔ ایک تو یہ کہ ہمدم کا سب سے نچلا مطلب کیا ہے؟ بالکل لغوی مطلب دوست، ساتھی۔ دوسرا اس سے ذرا سا اٹھ کر مطلب یہ ہے کہ ان کا ترجمان،
یعنی ان کی باتیں پھیلانے والا، ٹھیک ہے نا، ان کا داعی۔ اور تیسرا مطلب ہے کہ ان سے مسیحائی سیکھنے والا۔ تینوں مطلب یہاں بلا تکلف مراد ہیں کہ اے مردہ، عیسیٰ تجھ پر مسیح بن کے آیا اور تو نے اپنی معبودیت کے طوق، معدومیت کے طوق کو ان سے نہیں اتروایا اور ان سے مسیحائی نہیں سیکھی۔ یعنی موجود ہونے کا مطلب کیا ہے کہ دوسرے میں بھی تاثیر وجود منتقل کرنا۔ تو تو نے موجود ہونے کا مطلب اور ذمہ داری ان سے نہیں سیکھی، مطلب یہ جرم قابل معافی ہو سکتا ہے، اس لیے نہیں سیکھی کہ تو ہے ہی منحوس، تو فطرتاً شقی القلب اور کیا نہیں شقی ہے۔ یہاں منحوس کا مطلب شقی بھی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جو با حق عہد ہا بستی، ز سستی عہد بشکستی۔ جو با حق عہد ہا بستی، ز سستی عہد بشکستی۔ جو قول عہد جاں بازاں، چرا محکم نمی کردی۔ اب شرم دلا رہے ہیں، تو اس کا ترجمہ ہی اس کا مطلب ہے کہ جب تو نے حق کے ساتھ طرح طرح کے عہد باندھ رکھے ہیں، حق کے ساتھ طرح طرح کے عہد باندھے ہیں، تو اپنی سستی سے، اپنے بودے پن سے، اپنی کسل سے تو نے ان میں سے ہر عہد کو توڑ ڈالا۔ جو عہد بھی حق کے ساتھ باندھا تھا، اپنے بودے پن سے، کیونکہ تو حق کے ساتھ عہد باندھنے کی شرائط وجود ہی نہیں پوری کر پایا، تو بودا ہے نا، بودا اس کو کہتے ہیں جس کی کوئی اساس نہ ہو، تو تو نے اپنے موجود ہونے کی اساس ہی کو نہیں پایا، اس وجہ سے سارے وعدے وعید تو نے توڑ ڈالے۔ تو جو قول عہد جاں بازاں چرا محکم نمی کرتی، کہ جاں باز عاشقوں اور بندوں کے عہد کے کلمے کی طرح تو کیوں محکم نہیں ہوا، یعنی تیرا وجودی بودا پن کیوں نہیں دور ہوا۔ تو یہ بس اتنا کافی ہے اس میں۔ تو اب ہم نے گویا 3 شعر پڑھ لی ہیں،